بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از داؤد کھوسا۔ سب سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام لوگوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس چینل پر جو بھی مواد ڈالیں گے کوشش کریں گے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو، معیاری ہو، اور اس سے اسٹوڈنٹس اپنے PPSC کے لیے جو جابز وغیرہ آتے ہیں ان کے لیے بہترین طریقے سے تیاری کر سکیں۔ اور اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اسلامیات لیکچرر شپ، اسلامیات اسسٹنٹ پروفیسر، اور اس کے ساتھ اسلامیات کی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے حوالے سے PPSC میں جابز آتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً جو بھی سنگل MCQs کا پیپر ہوتا ہے اس میں اسلامیات کا کوئی نہ کوئی پورشن، چند سوالات اسلامیات کے پورشن سے دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انٹرویو میں بھی اسلامیات کے سوال کسی نہ کسی صورت میں کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ معلومات انبیاء کرام سے، کیونکہ انبیاء کرام کا جو پورشن ہے اسلامیات لیکچرر میں بھی اس کے کوسچنز آتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر میں بھی، اور اس کے ساتھ ہی مختلف قسم کے جو سنگل MCQs پیپر ہوتے رہتے ہیں ان میں بھی انبیاء کرام کے بارے میں مختلف قسم کے سوال کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے، انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں یا کسے کہتے ہیں؟ تو فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو بھی تمام پیغمبر آئے ان کا تعلق اسی فلسطین کی سرزمین سے تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کئی ہزار سال تک اس کا جو قیام رہا ہے وہ اسی سرزمین میں رہا ہے۔ تو بے شمار پیغمبر وہاں آئے اور بے شمار پیغمبر وہاں دفن بھی ہیں روایات کے مطابق، تو اس وجہ سے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 2، پہلے پیغمبر کون ہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہو گیا، دوسرے پیغمبر کون ہیں؟ تو حضرت شیس علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کوسچن نمبر 4، قرآن پاک میں کتنے انبیاء کے نام کا ذکر ہے؟ تو قرآن پاک میں ٹوٹل 26 انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے نام ذکر کیا ہے۔ کوسچن نمبر 5، حضرت شیس علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام۔ کوسچن نمبر 6، خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ تو خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 7، شیخ الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض بکس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ ان کو بھی شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ اہم جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام ہے شیخ الانبیاء کے حوالے سے۔ کوسچن نمبر 8، جد الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ جد الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر آئے انہی کی نسل سے آئے، خاص بنی اسرائیل کے اندر جو بھی پیغمبر آتے رہے ہیں انہی کی نسل سے آتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے عرب میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ کوسچن نمبر 9، ابو العرب کس نبی کا لقب ہے؟ تو ابو العرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کے 15 بیٹے تھے جن سے عرب کے مختلف قبائل پھیلے، عرب کی نسل وجود میں آئی، تو اس وجہ سے انہیں ابو العرب بھی کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 10، ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ کوسچن نمبر 11، ابو البشر ثانی کس نبی کا لقب ہے؟ تو ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد دنیا میں انسانوں کی جو بھی نسل پھیلی ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پھیلی تھی۔ کوسچن نمبر 12، ذو النون کس نبی کا لقب ہے؟ ذو النون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو کوسچن نمبر 13، اسرائیل کس نبی کا لقب ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ کوسچن نمبر 14، صاحب الحوت بھی کس نبی کا لقب ہے؟ صاحب الحوت بھی حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ کوسچن نمبر 15، قرآن پاک میں انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن پاک میں انبیاء کے نام پر 6 صورتیں ہیں۔ تو یہ جو تمام سوال اس لیکچر کے اندر آ رہے ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔ بعض پیپرز میں بے شمار سوال ان میں سے پیپر میں آ چکے ہیں اور بعض سوال
ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اور ان کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے بنایا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 16، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ تو قرآن پاک میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو تمام پیغمبروں کے ناموں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 136 مرتبہ آیا ہے۔ کویسچن نمبر 18، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ سوال بھی پیپرز میں آ چکا ہے۔ کویسچن نمبر 9، قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 27 مرتبہ۔ کویسچن نمبر 20، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 69 مرتبہ۔ کویسچن نمبر 21، قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 16 مرتبہ، 16 مرتبہ۔ کویسچن نمبر 22، قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 12 مرتبہ۔ کویسچن نمبر 23، قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی سیریز جیسے صحابہ کرام کے نام ہے، اگر 2-3 مرتبہ پیپر میں ان کا کوئی سوال آ جائے اس حوالے سے تو پھر اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے۔ کویسچن نمبر 24، قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 20 مرتبہ۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ۔ کویسچن نمبر 26، قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 17 مرتبہ۔ کویسچن نمبر 27، قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 12 مرتبہ۔ کویسچن نمبر 28، قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ کویسچن نمبر 29، قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ کویسچن نمبر 30، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی تو ساتھ ہی ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا۔ کویسچن نمبر 31، آدم ثانی کس نبی کا لقب ہے؟ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ طوفان نوح کے بعد تمام انسانوں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھیلی۔ کویسچن نمبر 32، حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ کویسچن نمبر 33، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے کیا نام تھے؟ حابیل، قابیل اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کویسچن نمبر 34، مچھلی کے پیٹ میں کون سے پیغمبر رہے تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے۔ کویسچن نمبر 35، قرآن پاک میں انبیاء کرام کے نام پر صورتوں کے نام کیا ہیں؟ انتہائی اہم سوال ہے کہ قرآن پاک میں 6 انبیاء کرام کے نام پر صورتیں ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: محمد، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ نوح اور سورہ ہود۔ کویسچن نمبر 36، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ کویسچن نمبر 37، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کے بھائی، والد، دادا اور پردادا بھی پیغمبر تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے دادا کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا ابن کریم اور ابن کریم، اور اس کے ساتھ ہی قرآن پاک میں آپ کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کا نام دیا ہے، یعنی سب سے بہترین قصہ۔
یہ کویسچن بھی پیپر میں آ چکا ہے۔ کویسچن نمبر 38، وہ کون سی خاتون تھی جن کے شوہر، بیٹے، بھائی، والد، دادا اور پردادا بھی پیغمبر تھے؟ تو یہ کویسچن بھی پیپرز میں آ چکا ہے۔ حضرت لیہ بنت حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے شوہر تھے۔ حضرت ذوالکفل آپ کے بیٹے تھے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام آپ کے بھائی تھے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب تھے، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کویسچن نمبر 39، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ تو بعض روایات میں 3 دن، 7 دن، 4 دن کا آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک رہے۔ تو اکثر پیپرز میں اس کا جو آنسر آتا ہے وہ 40 دن لکھا ہوتا ہے۔ بہرحال 3 دن، 7 دن اور 40 دن کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کویسچن نمبر 40، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی قوم نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان پر بھیجے گئے عذاب کو ٹال دیا؟ تو وہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ ان کی قوم نے جب عذاب کو آتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار شروع کر دی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی اور توبہ کی، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ شکریہ۔ کائنڈلی سبسکرائب دا چینل تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر اور معیاری مواد یونیک طریقے سے ملتا رہے۔ اینڈ کیپ می ان یور پریئرز، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔